السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ میں نے نماز کی کئی ساری ویڈیو ڈال دی ہیں، تو اس میں کئی لوگوں کا یہ ماشاءاللہ ہم نے نماز یاد کر لی، اور ایک بھائی نے ہم سے، نعیم بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ نماز تو یاد ہو گئی، رکعتوں کے بارے میں کچھ کنفیوژن ہے کہ ہم 4 کیسے ادا کریں، پھر 2 کیسے ادا کریں، کہاں قرات کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے۔ میں نے کہا بڑا اچھا مشورہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز آپ کے اس مشورے کو سر عام کیا جائے گا، اس سے کہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو فائدہ ہو جاتا۔ آپ اب سن کر اگر کوئی اور مان لی جائے ایسے ذہن میں ہے کہ یہ مسئلہ ہونا چاہیے، بیان ہونا چاہیے، تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر اس بات کو کہہ سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ کر لیں گے تو بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں رکعتوں کی طرف۔ اب ہم نے نماز تو یاد کر لی، جب 4 رکعت ہم نے فرضوں کی نیت کی، ایسے مان لیں 4 رکعت فرض ظہر کے ہم اکیلے تنہا پڑھ رہے ہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے، وقت ظہر کا، منہ میرا کعبہ شریف کو، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے۔ اب ہم ثنا پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، اور ایک سورت پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اس کے بعد سجدے سے پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ اب دوسری رکعت میں ہمیں جو پڑھنا ہے وہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا پوری، اس کے بعد کوئی سورت پڑھنا ہے۔ 2 رکعتیں ہو گئیں، یہ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور قاعدہ کریں گے، یعنی دوسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے تشہد میں۔ اب جب ہم بیٹھ گئے تو بیٹھ کر ہم التحیات پڑھنا شروع کر دیں گے۔ پڑھتے پڑھتے ہم پہنچ جائیں گے لاسٹ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھیں گے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تیسری رکعت میں خالی ہمیں الحمد شریف پڑھنا ہے، ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے اور سورہ بھی نہیں ملانا ہے، خالی الحمد شریف پڑھ کر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد میں چوتھی رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی ہمیں نہ ثنا پڑھنا ہے اور نہ سورہ پڑھنا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ یہ فرضوں کی رکعتیں بتلا رہا ہوں میں آپ کو، تو فرضوں کی رکعت ہے، یہ چوتھی رکعت ہے۔ چوتھی رکعت میں تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھنا ہے، رکوع کر لیں گے، رکوع کے بعد میں سجدہ اور قاعدہ کریں گے، قاعدہ آخیرہ، تشہد پڑھیں گے، یہاں بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کر ہم پھر التحیات پڑھیں گے اور پورا ورسولہ پڑھ کے پھر درود شریف پڑھ کے اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ یہ ہو گئی 4 رکعت فرض جو ہمیں اپنے ادا کر رہے ہیں۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جو آپ نے بیان فرمایا، ہم اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سنی حنفی مسلمان ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو بیان کیا جو سرکار نے آخری زمانے میں نماز ادا کی، تو ہم اسی انداز میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو انداز ہمارا کیا ہے؟ امام کے پیچھے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں قرات نہیں کرنا، قرات مطلب سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، سورت نہیں پڑھنا، بس باقی ثنا بھی پڑھیں گے اور تسبیحات ساری پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سمیع اللہ لمن حمدہ امام صاحب کہیں گے تو ربنا لک الحمد ہم کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے قاعدہ آخرہ میں، اور سلام بھی پھیریں گے، لیکن قرات نہیں کریں گے، خاموش کھڑے رہیں گے۔ جب جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ جماعت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے نیت کر کے ہم کھڑے ہو گئے، اب امام کے تابع ہیں، جیسے امام پڑھ رہے ہیں وہ قرات کریں گے، ہم خاموش کھڑے رہیں گے، چاہے وہ نماز ظہر کی ہو، عصر کی ہو، یعنی سری یا جہری، یعنی وہ نماز سری جس میں قرات خاموشی سے ہوتی ہے جیسے ظہر عصر، اور جہری جیسے مغرب عشاء فجر، ان میں امام صاحب قرات کریں گے، ہم خاموش کھڑے ہو کر سنیں گے، اور جن میں آواز نہیں ہے تو ہم خاموش کھڑے رہیں گے، نیت کر لیں گے، ثنا پڑھیں گے اور خاموش کھڑے رہیں گے۔ یہ جماعت کا طریقہ۔ لیکن اپنی پڑھ رہے ہیں تو جب ہم اپنی نماز پڑھیں گے تو اس میں جو میں نے 4 فرضوں کا طریقہ بیان کیا ہے اسی طریقے سے ادا کریں۔ میں نے جو 4 فرض بیان کیے ہیں ان 4 فرضوں کو اسی طریقے سے ادا کریں، اور اس بات کو بھی خیال میں رکھیں، ذرا غور سے سنیں۔ وہ یہ کہ ہم جو کہتے ہیں، بہت سے لوگوں میں مشہور ہے، سنا ہوگا آپ نے
یہ بات مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور ان الفاظوں میں بولی جاتی ہے کہ بھری ہوئی رکعتیں کون سی ہیں اور خالی رکعتیں کون سی ہیں۔ تو بھری ہوئی سے مراد یہ ہے کہ یعنی فرضوں کی پہلی 2 رکعتیں جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں، اور بعد والی جو رکعتیں وہ خالی ہیں۔ بھری ہوئی سے مطلب یہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنا ہے یا 3 آیتیں پڑھنا ہے دونوں رکعت میں، اور دوسری رکعت 2 رکعتیں جو بعد والی ہیں یعنی قاعدہ اولا کے بعد میں التحیات جو ہم پڑھتے ہیں و رسول تک پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کی جو رکعتیں ان میں خالی الحمد پڑھتے ہیں، اس لیے خالی و بھری کہتے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب ہم فرضوں کی نیت کریں گے، فرض پڑھیں گے ظہر، عصر اور عشاء، ظہر کے 4، عصر کے 4، عشاء کے 4، مغرب کے 3، تو ان چاروں میں 2 بھرے ہوئے 2 خالی، مغرب میں 2 بھرے ہوئے 1 خالی۔ خالی مطلب یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بالکل خالی نہیں، کبھی بالکل ہی قرات نہیں کریں گے، بلکہ خالی مطلب یہ ہے کہ ظہر کی 2 رکعتوں میں پہلی میں ثنا الحمد سورہ، دوسری میں الحمد اور سورہ، تیسری میں خالی الحمد، چوتھی میں خالی الحمد۔ یہ ہے طریقہ۔ پہلی 2 رکعتوں میں قرات سورہ کی ہوگی اور 2 رکعتوں میں خالی سورہ پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ، اس میں سورت نہیں ملائیں گے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو تو ہمارے معلوم ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد ہی نہیں ہے، تو پریشانی ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو یاد کریں کہ 4 رکعت کی کیسے نماز پڑھیں ہم اور 2 والی کیسے پڑھیں۔ تو یہ 4 فرضوں کی میں نے بتلائی، اس کو یاد کریں، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آگے پھر آپ سے ہوگی ملاقات۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ ہمیں سجدوں کا جذبہ عطا فرمائے۔